دو اہم اشارات کے لیے ہم آپ کو آتے ہیں. توجہ کی ضرورت ہے، خاص طور سے نوجوان رہیں، ضرور متوجہ رہیں. بزرگوں کے لیے یہ بات نہیں رہی، بہنیں بھی سنی ہوگی لیکن بہت کم، بلا کسی تمہید کی یا خدمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کائنات جو بنائی اور بہت ہی وسیع عریض پیمانے پر اللہ نے کائنات کو پھیلایا. فرش سے لے کر فرش تک، اعلیٰ علین سے لے کر اسفل سافلین تک اللہ جل جلالہ نے بے شمار چیزیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، ہزاروں نہیں لاکھوں، لاکھوں نہیں کروڑوں، کروڑوں نہیں اربوں کی شکل میں اللہ نے مخلوقات پھیلا رکھی. مگر عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ جل جلالہ نے یہ 6 فٹ کے انسان کی ڈبی میں اللہ نے بند کر رکھا. اتنا بڑا کمال ہے اللہ کا. جتنی کائنات پھیلی ہوئی نظر آتی ہے وہ سب اجمالی طور پر انسان میں مندرج اور مشتمل ہے. جتنا ہی مقام ہے انسان میں، جس طریقے سے ایک درخت ہوتا ہے اور وہ درخت نشو بیج سے لے کر تنے سے لے ملکے سے لے کر تنے سے لے کر شاخوں سے لے کر پتوں سے لے کر پھولوں سے لے کر پھل جیسا خلاصے کی شکل لیتا ہے. درخت کا خلاصہ پھل کی شکل لیتا ہے. ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کا پھل انسان کو بنایا. اتنا عجیب نہیں آدمی مگر خالی اجمالی طور پر بولنے سے سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے کچھ ضروری اشارے دینے پڑتے ہیں، کچھ تقریبات کرنی پڑتی ہیں، کچھ تمثیلات دینی پڑتی ہیں. کچھ نئے چہرے بھی اور بات مستقبل سوچنا. ایسے لیے کچھ شرف وقت سے الگ کیے دیتے ہیں. اس کی پہلے دنیا میں اللہ نے زمین اور آسمان بنایا. زمین اور آسمان اللہ نے اس کا خلاصہ، اس کا نمونہ اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھا. زمین کو مختصر کر کے اللہ نے انسان کا قدم بنایا، انسان کا پاؤں بنایا. آسمان کو مختصر کر کے اللہ نے کھوپڑی بنائی. اب وہ وہاں پہ نہیں گر جاتا ہے.
نہیں لیا ہے تو بھائی وہاں پہ تو وہاں کیوں نہیں ملے گا، برابر ملے گا، مگر جس پر بھی شرط ہے تلاش ضروری ہے، حق کی تلاش ضروری ہے۔ جو ختم ہمارا پاؤں ہے نا، پاؤں جیسے زمین بچھی ہوئی ہے، ایسی ہمارے جسم کا جو پاؤں ہے، قدم ہے، وہ بھی اسی طریقے سے پھیلا ہوا، جیسے آسمان اوپری حصے میں نظر آ رہا ہے، ایسے ہی اللہ نے سر اور کھوپڑی کی شکل میں اللہ نے آسمان کا تمثل دیا۔ اس کی اور بھی اہم چیزیں کیا ہیں؟ واحد ذہن میں چار اہم چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک مٹی، دوسری پانی، تیسری ہوا اور چوتھی تپش اور حرارت۔ ایک مٹی، دوسرے پانی، تیسرے ہوا، چوتھے حرارت۔ اللہ نے یہ نصیب ارباب انسان کے اندر بھی رکھے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے، دو تین جملوں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين من سلالة من ماء مهين۔ کھنک ٹھیکری سے اللہ نے بنایا، بنتی ٹھیکری سے اللہ نے بنایا، مٹی سے اللہ نے بنایا۔ اور اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں بھی تین کا لفظ استعمال کروایا۔ یہ تین کا تین نہیں بتائیے، یہ صاف ہے، سوئد ہے، تین معنی مٹی۔ مثال کے طور پر حضرت حکیم علومت مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر السیف فی ذکر النبی کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ روایتوں کا حوالہ کیا ہے۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحث روایتاً بحث الگ، درایتاً روایت مسلم، معنی مفہوم ثابت متحقق محقق۔ راویوں کے بارے میں بحث کرنا ہے غلط شکل، لیکن فی نفسی نفس مضمون کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ کنت نبیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی وقت سے نبی تھا، نبی ہوں۔ سب سے وآدم بین الماء والطین، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کا پتلا بارو مٹی اور پانی کے درمیان میں ڈھونڈا جا رہا تھا۔ اب سمجھ نہیں آیا؟ نور 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 ہے،
کیا جانے کوئی کیا ہے حقیقت رسول کی. نور کی پیدائش کے لحاظ سے سرکار اول الانبیاء، ظہور کے لحاظ سے سرکار آخر الانبیاء. نور الگ چیز ہے، ظہور الگ چیز ہے. تفصیل سمجھنے آگے تو شیر ذرا تصدیق کرنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ تو آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دس لائی دی كنت نبيا وآدم بين الوحي والطين، میں اسی وقت سے نبی تھا. وہ آدم بین الوحی والطین، جبکہ آدم علیہ السلام کا خبیر مٹی اور پانی کے بیچ میں ڈھونڈا جا رہا تھا. یہ بھی وہ نشرت کی اٹھا کے دیکھ رہے جا دیکھ رہے وہی بات. اب آپ اندازہ لگائیے، اب آدم علیہ السلام مٹی سے تو باپ مٹی سے تو اولاد سونے سے بنتی کیا؟ جب ابا تو مٹی سے بنائے گئے ہیں تو اب میں اور آپ کیسے بنائے جائیں گے؟ مٹی ہے. اسی راہ کو آگے کرنے کے لیے مرنے کے بعد مٹی میں ملا دے، ہوا میں نہیں اڑا دے. مٹی کا تعلق مٹی سے اس سے مربوط کرو، مٹی کو مٹی میں ملا دو، ہوا میں وہ تحلیل ہو جائے گی. حرارت میں تحلیل ہو جائے گی، حرارت میں تحلیل ہو جائے گی. ہوا میں تحلیل، حرارت میں تحلیل، مٹی میں تحلیل. بنا ہے مٹی جسموں کو ہے، اصل آدمی کو نہیں ہے. یہ تو لباس ہے، یہ جو جسم ہے نا یہ لباس ہے. لباس آپ لباس میں کتنے بدلتے؟ یہ جمعہ بھی وہ جمعہ بھی وہ جمعہ بھی وہ جمعہ بھی. غریب رہتے ذرا بار بار بنتے ہوں گے مگر بدلتے تو کہیں نا. ریشم تو نہیں پہنتے ہوں گے، ذرا کھادی وادی کے تو بدلتے چوں گے نا. تو بھائی یہ جمعہ کو ایک جوڑا، وہ جمعہ کو ایک جوڑا، وہ جمعہ کو ایک جوڑا، وہ جمعہ مہینے میں 4 جوڑے بدلتے ہیں آپ. اچھا آپ بدلتے کیا؟ آپ بدل جاتے کیا؟ جوڑا بدلتا، کپڑوں کا جوڑا بدل رہا بھائی، آپ نہیں بدلتے ہے کہیں. آبادی قیامت تک کے ہم لوگ نہیں بدلیں گے، لباس بدل دیا جاتا رہے گا. اس دنیا میں یہ جسم کا لباس، قبروں میں برزخ کا لباس، حشر میں حشر والا لباس، نشر میں نشر والا لباس، جنت میں جنت والا لباس، جہنم میں جہنم والا لباس. جو جہاں کا ہے وہاں کا لباس پہن لے. سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا. اچھا مٹی، اس میں مٹی ہی سے بنایا گیا ہے. سب سے کون سے مٹی ہی مٹی. آسان علامات کیا ہے بولے تو جو اچھالے تو نیچے آتا، اوپر جانا نہ تو اچھالے. یہ نیچے آنے کا راز کیا ہے؟ چونکہ اس کی اصل مٹی ہے، اسی لیے کشش مٹی کی طرف آنے کے رہتا ہے. اس کے لیے کتنا بھی اچھالو نیچے جاتا نیچا. مٹی سمجھ میں آئی. ہاں ہوا بھی ہے اس میں، سانس لے رہے ہیں، اب پھر پوچھ رہے ہیں ہوا ہے کیا نہیں ہے. وہ اگر وہ ہوا نکل گئی تو جانتے ہیں ہم. ہاں اور یہ امت فرماتے ہیں اندر والی سانس ٹھنڈی اور باہر نکالی جانے والی سانس گرم. ہوا بھی یا تو ٹھنڈی رہتی یا تو گرم رہتی. ہوا کا نظام سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور کیا پانی ہونا نا، وہ پانی کے تو دریا ہی دریا. جیسے دنیا میں پانی کا نظام ہے،
کائنات میں پانی کا نظام ہے، ایسے آدمی بھی پانی کا نظام ہے. جیسے دنیا میں بادل ہے، بارش ہے، ایسے انسان کے اندر بھی بادل ہے، بارش ہے. بادل اس میں کہاں سے آتا ہوتا؟ کیا ہمارے بہاولا سمجھ رہے، بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ سب پانی نہیں ہوئے، حفاظ ہے، پڑھ رہا ہے، آئے لے ہوئے ہے، بچوں کا کھیل ہے. ایک بھی بات غلط بولیں گے تو زبان پکڑ لیں گے آپ کی. وہ طاقتور لوگ ہیں، کوئی پکڑو لے، ڈائریکٹر صاحب کو پکڑ لے. میں سامنے بیٹھا ہوں صاحب، آپ کی یہ بات کو چند بات ڈال دیتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو مٹی موجود، ہوا موجود، اور کیا پانی موجود. بارش کیا ہے معلوم؟ یہ بادل لاتے ہیں. آنکھوں میں پانی آنے سے پہلے آنکھ میں بادل ہی آتا ہے. سوچے کب تک نہیں سوچتے تو رو کے سوچو، سوچ کے پہلے بھی رو، نہیں تو رو کے پہلے سوچو. کیا کہ یہ کرو، مدد کرو، بیکار نہ تو نہیں کرنا ہے. بس بغور مولانا صاحب پالنپوری رحمت اللہ چلے، کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے. کرنا ہی کرنا ہے. ہوا سمجھ میں آئی، پانی سمجھ میں آئے، بارش ہوتی ہے، بارش آنکھوں سے. ہاں، اتنے آنسو انسان بہاتا ہے کہ اس کا ہم ان دریاؤں کا شمار نہیں کر سکتے. دنیا کے دریا محدود ہے، آنسوؤں کا دریا غیر محدود ہے. اتنی بے شمار کیسی آپ کے ساتھ رہتا ہے. پانی، ہاں پانی جو ہے نا، پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے. پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، کھارا بھی ہوتا ہے. پانی کڑوا بھی ہوتا ہے. اتنے پانیاں ہیں ابھی میں. منہ کا لعاب ذہن، جس کو آپ لعاب بولتے ہیں نا، وہ ہے میٹھے پانی کے دریا. ہاں، عاشقانہ میدان میں داخل ہوئے تو معلوم ہوتا میٹھا رہتے تو کیسا رہتے. ہم جیسے کچے بھوکے پیاسے ایسے ویسے لوگ کیا کمی کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، ہم سے زیادہ گھوڑا میدان دیکھنے والے لوگ ہیں. ہاں دیکھو، منہ کا جو پانی ہوتا ہے، زبان کا جو پانی ہوتا ہے، ہونٹوں کا جو پانی ہوتا ہے، لعاب ذہن جو ہوتا ہے وہ میٹھا دریا ہے. اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ کہنا کھارا دریا ہے. وہ اس وقت زبان پر گرے تو معلوم ہوگا، ہم لوگ نہ ہوتے نہ پڑھ. ہاں، میرے دوستوں، آنکھ کا جو آنسو ہوتا ہے وہ کھارا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ ایسے ہی آدمی کے اندرون میں، جسمانی نظام میں، پیٹ کے اندر جو پتے کا جو نظام ہے، اس میں کڑوے پانی کا دریا رہتا ہے. جو میدے کے نظام میں کھانے کے لیے ہاضمے کے طور پر اللہ پاک ذریعے کے طور پر استعمال کراتے ہیں. وہاں وہیں کڑوا پانی لے لیتے ہیں، آنند فانند ہضم نظام. اتنا لمبا چوڑا دسترخوان بچھایا نہیں چاہا بولے آپ خیر بیان ہوا ہونے کے بعد کیا ارادہ ہے، بولے تو کچھ ہے نہیں تو دیکھ لیتے تھے. کتنا نظام ہضمی نظام کتنا بڑھا ہوا ہے آدمی کا.
دیکھتے دیکھتے شاید یہاں سے لے تو وہاں تک تو میٹھا پانی اس میں، کھارا پانی اس میں، کڑوا پانی اس میں، گرم پانی اس میں، ٹھنڈا پانی اس میں. خوشی کے آنسو ٹھنڈے رہتے ہیں، غم کے آنسو گرم رہتے ہیں. خوشی کے آنسو ٹھنڈے رہتے ہیں، غم کے آنسو گرم رہتے ہیں. آپ نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے ہوں، آپ نے اپنے بہن کے آنسو پوچھے ہوں، آپ نے اپنی بیوی کے آنسو پوچھے ہوں گے. جہاں جائے رشتے ناطے کے اعتبار سے آپ نے جہاں آنسو پوچھے ہوں گے وہاں یقیناً حرارت محسوس ہوئی ہوگی. یہ کتنا بڑا نظام ہے پانی ہوگا. ہاں، اور اس میں جنگل دو قسمیں ہیں، ایک ہے پاک پانی، دوسرا ہے ناپاک پانی. پاک پانی کا طریقہ ہو گیا، باقی بچ گئے تو ناپاک پانی. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ پیج کو پیشاب بولتے، آپ پیج کو ترکیب مقلوبی بولتے، پہلے بولتے تھے ترکیب مقلوبی. آپ پیج کو پیج ادھر لائے، آپ ادھر لائے، پیشاب ہو گیا. مگر اب کون سن رہا ہے؟ لمبائی صحیح نہیں ہے تو مانا ہم کو مطلب ترکیب یہ وہ اب کام ہے کہاں ہے. یہ ناپاک بنی. تو میں تو اتنا بڑا ملتا ہوں کہ آدمی باہر کی دنیا میں سمندر، انسان کی دنیا میں سمندر، زمین ہے اس میں، آسمان ہے اس میں، چاند ہے اس میں، سورج ہے اس میں، ستارے ہیں اس میں. وہ کہاں ہے؟ آنکھوں میں. چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں. روز تو اور زیادہ چمکتے، ٹپکے تو اور زیادہ ستارے بڑا جی چمکنا ضرور ہے. ایک آنسو ایک تارا بن کر چمکتا ہے. رات بھی اس میں ہے، دن بھی اس میں. سفید پتلی جو ہے نا اس کو دن میں، کالی پتلی کو رات کو. سفید پتلی دن، کالی پتلی رات. پانیاں حصے، زمین کا نظام جو پھیلا ہوا ہے نا، کس طرح کے معلوم کی بہت سے زمینیں ہوں گی نا، لیکن چند اہم آپ دیکھے ہوں گے. سفید، پیلی، کالی، سرخ، لال، اس طرح دیکھے ہوں گے نا. ایسے ہی اللہ پاک نے جو انسان بنائے اور جن جسموں کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا ان کی زمینیں بھی الگ الگ. چین کو دیکھو ایک زمین کے، آسٹریلیا کے دیکھو ایک زمین کے، امریکہ کے دیکھو ایک زمین کے، گجرات کے دیکھو زمین کے. زمینیں بدلی ہوئی، رنگ بدلا ہوا. قربان جائیے اس بے رنگ آگ پر جس نے لاکھوں رنگتیں پیدا کی. ایسا عجیب رنگ ہے اس کا، اللہ نے ایسا بھی ایک رنگ ہے، بے رنگ ہے وہ بے رنگ، اس کا کوئی رنگ نہیں. انہوں کالے ہیں، انہوں سفید ہیں، انہوں پیلے ہیں، انہوں نیلے ہیں، انہوں کالے ہیں، انہوں سفید ہیں. ایسا نہیں ہے، انہوں بے رنگ ہیں. مگر بے رنگی کا کمال یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں رنگ وجود میں لاتے ہیں، پھر جیسے کہ ویسے رہتے ہیں. ہر آن کما قانون کی شان، جیسے تھے ویسے ہیں، جیسے ہیں ویسے رہیں گے. لاکھوں انسانوں کو چیز دے دیتے ہیں، ایک رکھتی برابر فرق نہیں آ رہا. اس بے نیاز ذات کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسلک ہے
کہ اگر پوری دنیا کا انسان خدا نخواستہ کافر ہو گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. ساری دنیا کا انسان صدیقین بن گئے تو اللہ کا ایک نئے کا بھی بناؤ نہیں ہے. وہاں بننے بگڑنے کا مطلب ہی ہے وہ غنی العالمین ذات ہے. محتاج ہمیں، اللہ محتاج نہیں. وہ بے نیاز ذات، ہم نیاز مند ہیں، ہم محتاج ہیں. اللہ بے احتیاط ہے، غیر محتاج. ایک رتی برابر بھی اگر اس ذات سے احتیاط مربوط کریں گے تو ایمان کا دائرہ چھٹ جائے گا. ہاں، کوئی بولتا ہو مقام حدیث پر رہنے والی ذات ہے. من حیث الوجود ما لا شریک لہ. اللہ الصمد من حیث الصفات لا شریک لہ. لم یلد ولم یولد لا شریک لہ فی الافعال ولم یکن لہ کفوا احد لا شریک لہ فی الاعمال وفی المعبودیہ. اللہ بے نہاد. کتنی چیزیں اس میں ہیں، زمین اس میں، آسمان اس میں، دن اس میں، رات اس میں، چاند اس میں، سورج اس میں، ستارے اس میں، سفید پتلی کالی پتلی اس میں، دن اور رات اس میں. عجیب عجیب نظام ہے اللہ پاک کا بنایا ہوا. مٹی اس میں، حرارت اس میں، ہوا اس میں، آگ اس میں، پانی اس میں، زمینات اس میں. کیا کوئی آدمی لال، کوئی آدمی پیلا، کوئی آدمی سفید، کوئی آدمی سرخ، کوئی آدمی کالا. جیسا کہ وہ زمینات کا فرق ہے. زمین اچھا، زمینوں میں بعض مقامات کیسے رہتے، بعض مقامات رہتی باغ و بہار سے لبریش، اور بعض مقامات رہتے ہیں کچھ بھی نہیں رہتا، شکل میں کام ہے. ایسے ہی ادبی میں بھی بعض مقامات ایسے گلزار باغ و بہار جیسے سب کے بال، داڑھی کے بال ہے نا. اور جی اب آپ دیکھیں گے بہت پیٹ پر یا پیٹ پر یا کوئی خاص حصوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی سبزیات نہیں، کوئی باغ و بہار نہیں، کوئی گلزار نہیں. اتنا عجیب نظام. بعض مقامات شکل اور اللہ نے انسان کو اس درجہ عجیب بنایا ہے. باہر کی دنیا میں جمادات نظر آئیں گے، پتھر، کنکر، پتھر، جمادات، پہاڑ، کوئی ہمالیہ کہتے ہیں نا. ہاں، یہ کہاں کا آدمی ہے؟ یہ انسان میں ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل میں یہ چیزیں دی گئی ہیں. ہڈیاں جو ہے یہ کوہنیاں، یہ گھٹنے، ریڑھ کی ہڈی، یہ گردن کی منگی، اوپر سے لے کر نیچے تک کے ہمالیائی سلسلہ جو ہے نا، پہاڑی سلسلہ کے لیے یہ سب کیا ہے؟ جمادات کا نظام، نباتات کا نظام، یہ بالوں والا نظام، حیوانات کا نظام، کیڑوں کا نظام، جانداروں کا نظام. ہم خود ایک جانور ہے. کبھی وہ سے ڈاکٹروں سے پوچھے تو جلدی سمجھاتے، ہمارے کو نہ سمجھ آتا نہ سمجھانا. ڈاکٹروں سے پوچھنا آدمی بھی ایک جانور ہے کہتے نہ ہوتا. ہاں ہاں ابھی بتاتے ہو، دوربین سے بتاتے، فوٹوبین سے تمہارے کو بتاتے ہو، جانچ کے دیکھو. یہ محترم سب کچھ ہے نا. ایک کیڑوں کا مجموعہ ہے آدمی
آدمی کیا ہے؟ جسما ہے، جسما ذرا حکیم سے اس کا تعلق اور اللہ نے رائے دو مثالیں اور رکھیے جلدی سمجھ میں آنا میرے بندوں کو بولے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے یہ چوہے حیوانات والا نظام سمجھانے کا اثر ہے کیوں وہ سر میں کبھی کبھی جواں پڑ جاتے نا وہ سمجھنے کا اثر ضرورت سے بھی سمجھ رہے وہ بولتے ہو اتنا تو بھی سمجھ وہ جو اپنے ناخن کو لے کے تو مارنا چاہتا ہے ارے غور کر رہے حیوانات کا پورا نظام اس کا خلاصہ تیرے اندر رکھا ہے رے مہینے اب انسان تو ہے جماعت کی حیث میں نباتات کی حیث میں حیوانات کی حیث میں انسان تو ہے ہی انسان اور کتنا عجیب ہے یہ حکومت بھی ہے اس میں بادشاہ بھی ہے اس میں وزیر مشیر بھی ہے اس میں دل بادشاہ ہے دل بادشاہ ہے عقل وزیر ہے یہ دل رش ہے عقل دماغ کرسی ہے کرسی روحانی دنیا کا نظام بھی ہے اس طریقے سے اللہ پاک نے پوری مخلوقات کو اجمالاً سمیٹ کر یہ 6 فٹ کی ڈبی میں لانے رکھا ہے میرا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کہیں سمجھ میں تو آ رہا ہے بول رہے چاہے کہ جس ذات نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے اب ہمارا فریض یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لوٹانا کچھ بھی باقی نہیں رکھ لینا سائنس میں گرا کے نہیں بتانا ہوتا اتنا دینا سب کو مہاراج بول کے ادھر میں نہ رکھتا اس کا نام چنتا اتنے پیار سے اللہ کی بارگاہ ہمیں اس کے تقوی میں اپنے سر کو ڈال دینا اپنے آپ کو قربان کر دینا کہ اللہ کو پیار آئے اور سر اٹھا کر کہے کہ جاؤ میں نے تیری وقت کرتی مال ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال ہونا ضروری ہاں سامان ہونا ضروری نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان ہونا ضروری اللہ کو راضی کرنے ایمان ہونا ضروری اللہ کو راضی کرنے کے لیے سامان کی ضرورت نہیں نور کی ضرورت نہیں اگر سادو سامان کے ساتھ اگر ایمان کی سلامتی مل رہی ہے تو نور نور بہت اچھا ابھی آپ ماشاء اللہ کچھ نصیب آدمی ہے چلو کچھ آگے نہ کچھ دنیا کا کرنا اور پھر آخرت کی حسنا کچھ یہ نصیب آپ کچھ وہ نصیب چلو ٹھیک ہے ضرور فائدہ اٹھائیے ضرور فائدہ پہنچ جائیے مگر یہ بتانا یہ ہے کہ جس اللہ نے پوری دنیا کو نچوڑ کر آپ کے اندر رکھا ہے اب ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اس بارگاہ اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قدموں میں ڈال کرتے ہیں اے پروردگار آپ نے مجھے دیا اب میرا کام قائم تذلل میرا کام عبادت ہے میرے سامنے جھکنا تجھے سجدہ کرنا تیری عبادت کرنا تجھ سے دعائیں مانگنا تیرا دیا ہوا سر تیرے سامنے دیکھ رہا ہوں اس کا نام عبادت تیرے دیے ہوئے ہاتھ تیرے سامنے پھیلا رہا ہوں اس کا نام استعانت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اچھا تھا ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ کہ خالی اتنا چاہیے کہ ابھی کیا چاہیے اتنا ہی نہیں ہے ابھی آیا ہوا حضور پورا نہیں ہوا ابھی تھوڑا اشارہ کرنا بہت ضروری پوری تفصیل ہم بھی نہیں پیش کر سکتے بچے بچے آپ کی خدمت میں کیا نہیں کریں گے لیکن اتنی بات یاد رکھیے یہ آثار اپنے نہیں افعال اپنے نہیں صفات اپنے نہیں وجود اپنا نہیں اور اللہ پاک حیات والے اللہ حیات والے
وہ اپنی طرف سے زندگی دیتے ہیں، اللہ علم والے وہ اپنی طرف سے علم دیتے ہیں، اللہ ارادے والے وہ ہمیں ارادہ دیتے ہیں، اللہ قدرت والے ہم کو طاقت دیتے ہیں، اللہ تعالی طاقت والے قدرت والے ہم کو قدرت و طاقت استطاعت فرماتے ہیں، اللہ تعالی جی سننے والے ہم کو سنوائی دیتے ہیں، اللہ دیکھنے والے دکھانے والے ہم کو بصارت دیتے ہیں، اور اللہ پاک کلام کرنے والے ہم کو کلام سا فرماتے ہیں۔ تو کتنا عجیب نظام ہے، اللہ پاک نے اپنی صفات جھونکے ہمارے ہیں۔ اب کیا کام، وہ جو بجلی جو چیزیں دی گئی تھی نا اس کا نتیجہ اللہ کی عبادت، اور یہ دوسرا رخ اس کا نتیجہ خلافت کا کام۔ آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ، اللہ کے بندہ بننے کا بہت آسان طریقہ، 5 منٹ میں جلدی سے سن لو۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا، فقیر محض فقیر محض۔ قرآن کا اعلان ہے ہم لوگ فقیر ہیں، فقیر، تم لوگ فقیر ہو، پڑھو فقیر ہو، عرب فقیر ہو، جی کچھ بھی رہو، مہاجن رہو، عرب شرب کتنی ہی ملکیت کے رکھنے والے رہو، مگر ہم پورے وجودیت عبارات میں بدلیے کے بعد سے اللہ کے مبارک قرآن مجید میں ہر انسان کو الاسلام لا کر استغراق کے ذریعے سے ہر انسان کو گھیر کر اللہ نے کہا الفقراء، فقیر فقیر پکا فقیر ہو۔ اب جس سے بولے تو فقیر ہونا تو تیرا باپ فقیر ہوگا، میرے بولے ہوگا۔ حالانکہ اصلی فقیر سچا فقیر، اچھا فقیر، پکا فقیر، مگر وہ فقیر نہیں، یہ دوسرا فقیر ہے۔ اللہ نے اللہ کی خیر لگائے، اللہ کی خیر لگائے اس فقیر کے ساتھ۔ وہ فقیر جو اللہ کی طرف لگ کے وہ فقیر، وہ فقیر نہیں جو کچھ کو پھیلا کر بھیک مانگے، وہ مادی فقیر ہے، یہ روحانی فقیر ہے، وہ ظاہری فقیر ہے، یہ حقیقی فقیر ہے۔ بزرگان دین کی کتابوں میں 20 یا سینکڑوں جگہوں پر ہم نے دیکھا، آخر میں پورے سینکڑوں صفحات لکھنے کے بعد آخر میں لکھا فقیر اللہ، اب کہا ہے فقیر اللہ، نیاز مند فقیر اللہ، یہ حقیر فقیر طرح تفسیر۔ میں ایک مرتبہ بچپن میں اس طرح چند الفاظ لکھنے کی عادت تھی تو نہیں اسلاف مل گیا، بھائی اسلاف کے لیے ہم صحیح کام نہیں کر پا رہے ہیں، اسلاف کی جو کاغذ کی جو صحیح فکر تھی، صحیح فہم کی، صحیح سمجھ تھی، صحیح معیار تھا، اس معیار کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو گرایا، اس موقع پر اس کی لفظ استعمال کرتے تھے، مگر لوگوں بچوں کے صحیح نہیں ہے، ایسے سمجھ میں نہیں آتا، بات چھوٹی چھوٹی لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میرے دوست اللہ نے ہم کو کیا کہا، ہم فقیر ایک فقیر ہیں۔ ہاں میرا شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا مجھ میں نہیں جو کچھ ہے سو تیرا کچھ کو سمجھنے کیا جاتا ہے، میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا۔ دیکھو بھائی بہت دور کے لوگ آئے گے یہاں پر مردانے میں بھی جانے میں بھی ایک ضروری بات یاد رکھ لو، کسی چیز کو میرا کہنے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات ہونا پڑتا ہے، میرا بولنا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہونا پڑتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم